الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. محترم دینی و ملی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے میں صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کو بیان کروں گا، اور وہی میرا عنوان بیان ہے. محرم کے شروعاتی دن ہیں. نئے سال کے موقع پر آپ لوگوں کو ڈھیر سارے مبارکبادیاں ہو، اور 10 محرم کو، 9 محرم کو اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیگر جتنے بھی بدعات و خرافات اس مہینے میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس امت کو اس بدعات و خرافات سے بچائے، آمین. امام مسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوال الارض فرأیت مشارقها و مغاربها. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکور دیا، چھوٹا کر دیا، اور میں نے پورب سے لے کر کے پچھم تک دیکھا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. اور جتنا میں نے دیکھا ہے وہاں تک ہماری امت، ہمارے ماننے والے لوگ فتح کریں گے، امن قائم کریں گے، دین اسلام کو پھیلائیں گے، اور قنز بھی دیا جائے گا. یہ حدیث ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کو چھوٹا کر کے دکھا دیا، اور جہاں تک پورب سے پچھم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین اسلام کو لے کر پہنچی، لوگوں کو دین اسلام سکھایا، امن قائم کیا، شانتی قائم کیا. اور اس کے بعد ابو داؤد میں زیادہ ہے حدیث جو اور روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي. اور جو مجھ کو ڈر ستا رہا ہے اس امت کے بارے میں کہ امت میں کچھ گمراہ دعات ہوں گے، گمراہ شیخ ہوں گے، گمراہ مشائخ ہوں گے، مولوی ہوں گے، عالم ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. نمبر 1. دوسرا جو ڈر ستا رہا ہے ہم کو ہماری امت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہوگا تو فتنہ رکنے کا نام نہیں لے گا جب تک قیامت نہ ہو جائے. تیسرا ڈر یہ ستا رہا ہے کہ وَلَا تَقُمُ السَّاعَةُ إِلَّا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَلْحَقُ بِالْمُشْرِكِينَ. اور قیامت آنے تک بہت سے مسلمان مشرک کے ساتھ مل جائیں گے. تعود عبادت الاوثان، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کی جائے گی. ہمارے امت کے لوگ کذابون ثلاثون، بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. وانا آخر النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہمارے جانے کے بعد لوگ نبی کا دعویٰ کریں گے. اور لاسٹ میں ایک بشرا، خوشخبری اس امت کو سنایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیاں ہیں، معجزہ ہے. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. اتنی اختلاف ہونے کے باوجود بھی ہمارے امت میں ایک گروہ ایسے ہوں گے جو حق پہ ہوں گے، اور کچھ بھی ہوا چلے، جیسے بھی موسم ہو، ان لوگوں پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے.
کتنے افسوس کی بات ہے اس امت کے لیے کہ ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، لیکن ہم لوگ ایک نہیں ہیں، انیک ہیں۔ ہمارے نبی کا سوال ہے، سال کے بدایہ میں، شروع میں، نئے سال کے سن 1442 کے شروعات میں، ہجری مہینے کے شروعات میں، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین دکھائی گئی تھی، یا ہمارے اسلاف نے جس زمین کو فتح کر کے امن شانتی قائم کر کے ہم لوگوں کے سپرد کر دیا تھا، وہ زمین باقی ہے ابھی تک یا اس میں کم ہوا ہے؟ اور ہم لوگوں نے کیا ایسے عالم پیدا نہیں ہوئے ہیں، مولوی نہیں ہیں جو گمراہی کے طرف دعوت دیتے؟ ہم لوگوں میں جھوٹے بھی ہیں، ہم لوگوں میں فتنہ بھی، لوگ تو کہتے ہیں فتنہ حضرت عثمان کے دور رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے شروع ہوا، لیکن فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ایک نہیں۔ آج ہمارے درمیان شیعہ اور سنی کا جھگڑا ہے، شیعہ میں بھی مختلف گروپ ہے اور سنی میں بھی مختلف گروپ ہے۔ ہم سب کے ساتھ معاملات بھی کرتے ہیں، جان پہچان بھی ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، دعوت وغیرہ بھی کھاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور دشمنی کی حد تو یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عزت، آبرو، مال و دولت، جان سے تک کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، دینی ملی بھائیوں، ہم لوگ گاؤں میں ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے پورب، میرے جے نگر سے پورب ایک گاؤں ہے بیلا۔ کچھ دن پہلے کی گھٹنا ہے کہ اخبار میں پڑھنے کو ملا، ایک ہی سمودائے کے 25 سے 30 لوگ زخمی، ایک ہی سمودائے کے، مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی، زخمی ہونے والے، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ معمولی بات، بچوں کے کھیلنے پر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے محرم میں ایثار، قربانی کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ اور جیسا گاؤں میں ہوتا ہے ویسا ملک میں بھی ہوتا ہے۔ ملک والے بھی اسلامی ملک والے بھی اسلامی ملک والے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ہر جگہ ہے۔ آج اس کا وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ ایک کیوں نہیں ہو سکے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق کا دشمن ہر وقت میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے دشمن پیدا ہو گئے، ہمارے خلاف سازشیں کی اور ایجنڈا بنایا کہ ہم ایک نہ رہ سکیں۔ اس کے لیے فنڈ بھی مہیا کیا اور ہم لوگ اس میں پھنستے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ انانی ہیں، ہمارے اندر انانیت، میں، ہم ہیں، تم کون ہو، یہ مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ حاکم وقت کو لے لیجئے، جو حاکم وقت ہے اس کو یہ ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ اپنے ملک میں لاگو کرو، نہیں تم حاکم وقت نہیں رہنے دیں گے۔ تو وہ حاکم وقت ہو کر کے اپنے ایجنڈا کو لاگو کرتا ہے تاکہ ہماری حکومت بچی رہے۔ حاکم وقت کے علاوہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کرام بھی اس ایجنڈا میں شامل ہیں، کتاب بھی جو لکھتے ہیں، صحافی بھی، خطبہ بھی، 24 گھنٹہ اس کام میں مشغول رہتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں اس کے پیچھے میں رہتے ہیں اور امت کو بانٹ کے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے دعاؤں کے بدولت جہاں تک ہماری حکومت تھی، ملک بھی چھنتا جا رہا ہے، ہمارے عزت و آبرو بھی پامال ہوتے جا رہے ہیں۔
ہمارے معبد کو بھی زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج نئے سال کے موقع پر سوچیں میرے مسلمان بھائی، یہ میرا اعلان کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہے، بلکہ عام اعلان ہے کہ آئیے سوچیں، اس طرح ہم کو جھگڑنے سے، اختلاف کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تمامی حضرات کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور ادا کر بھی رہے ہیں، سامنے میں دیکھ لیجئے۔ اور ہم میں سے عالم علماء، کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی چھوٹا عالم ہوتا ہے، اپنے طور پر اپنے دین کی خدمت کیجئے۔ کوئی مناظرہ کا چیلنج کرتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر کوئی بات غلطی لکھ دے، مذکر مؤنث یا کچھ ہو گیا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے فکر کے بارے میں، اپنے ہی مسلک کے بارے میں لڑ پڑتے ہیں، اور نہ ختم ہونے والا جھگڑا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم لوگ دنیا کے طور پر سوچیں کہ ہم دنیا کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، کہ ہمارا دن رات کیسے کٹے گا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، کیسے ہم لوگ صحت مند رہیں گے، کیسے گھر میں زندگی اچھے طریقے سے، ہمارا بیٹا کیسے پڑھے گا، ہمارے بال بچے کیسے خوشحال رہیں گے، ہمارے وارثین جو آ رہے ہیں اس کے چہرے پر خوشی کیسے باقی رہے گی، ہمارے نہیں رہنے کے بعد ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہر چیز کا فکر کرتے ہیں، اور اس حساب سے کوشش کرتے ہیں، اس حساب سے دنیا کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے آنے والے نسل بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اس دین کے بارے میں جو ہم کو دیا گیا ہے ہمارے نبی کریم سے، اس کے بارے میں سوچا کہ اس دین کا کیا ہوگا، ان مسلمانوں کا کیا ہوگا، آنے والے کل میں یہ مسلمان کیسے رہیں گے؟ ہم لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ چلو بھائی ہم بریلی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں۔ اپنے اعتبار سے ہم لوگ اپنے اپنے خیال کا، اپنے اپنے مذہب کے، اپنے اپنے فکر کا خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کیا میرے مسلمان بھائیوں یہ حقیقت ہے؟ ساتھیوں کیا حقیقت ہے کہ ہم حقیقت میں دیوبندی ہو کر کے دیوبندیت کی خدمت کرتے ہیں، بریلی ہو کر کے بریلیت کی خدمت کرتے ہیں، وہابی ہو کر کے وہابیت کی خدمت کرتے ہیں، اہل حدیث ہو کر کے اہل حدیث کی خدمت کرتے ہیں، شیعہ ہو کر کے شیعت کی خدمت کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ انانی ہو گئے ہیں، ہمارا سوچ محدود ہو گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑے عالم ہم رہیں، اور دولت کی بارش ہو تو صرف میرے آنگن میں ہو۔ سب سے پہلے ہم ہو گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بات کرنے سے کس کو کیا نقصان پہنچے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی زندگی جی لیں، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمارے گھر میں تو یہ آگ نہیں لگی ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ یہ بھول گئے کہ یہ دین ہمارے پاس امانت ہے؟ کیا دیں گے جواب اللہ کے پاس؟ آپ جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب محصول یعنی عبادت سے پہلے آپ کے نیت کا حساب و کتاب لے گا۔ آپ نے یہ کام، یہ تقریر جو میں ڈال رہا ہوں، یہ فتویٰ جو آپ دیے ہیں، اس ملک پر جو آپ چڑھائی کیے ہیں، اس آدمی کو جو آپ مارے ہیں، اس کا دھن دولت جو لوٹے ہیں آپ، اس کے خلاف آپ جو فتویٰ دیتے ہیں، اس سے اسلام کو کیا مطلب تھا؟ یہ آپ کی ذاتی فائدہ تھا، یا کسی ملک کے آپ ایجنٹ تھے، یا کہیں سے آپ کو پیسہ مل رہا تھا؟ آج کوئی معاملہ اکھڑ جائے، دیکھیے واٹس ایپ پہ، دیکھیے صحافت کی دنیا میں، کتابت کی دنیا میں دیکھ لیجئے، خطابت کی دنیا میں لوگ دو گروپ میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی مسئلہ کو بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اپنے اپنے بات پر اڑے رہتے ہیں کہ ہم چنی دگرے نیست، ہم جو کہہ دیے وہی صحیح ہے۔
کیا کبھی ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت بہترین امت بنایا ہے کہ آپ لوگوں میں انصاف کریں، امن شانتی قائم کریں، دنیا میں سب کو سب کا حق دیں. لیکن آج دنیا ہم لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑی ہے. ہمارے اسلافوں نے جو ہم کو زمین دی تھی، ہمارے اسلاف سے ہم لوگ جو وراثت میں پائے تھے، سب چھن رہا ہے اور دن رات سازشیں ہو رہی ہے. حاکم وقت کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے پھنسا کر کے، بسفوٹ کروا کر کے، لڑا کر کے، جھگڑا کر کے، اور ہم لوگ علماء کرام، ہم لوگ مفکرین بٹے ہوئے ہیں شیعہ اور سنی میں. آئیے نئے سال پر ہم لوگ وعدہ کریں، اس بات کو چھوڑیں کہ آج تک جتنا کر چکے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوا. کیا دنیا کے سارے لوگ شیعہ ہو گئے یا دنیا کے سارے لوگ شیعہ سے سنی ہو گئے؟ الا من رحمہ اللہ. اللہ جس کو حق دے دے، حق نصیب دے دے. اس لیے ہم لوگ ملی مفاد کے خاطر، اسلامی مفاد کے خاطر، اپنے معبودوں کے خاطر، اپنے مساجد کے خاطر برائے کرم ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں. اسی میں سب کی بھلائی ہے. ہمارا نبی بھی تو ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی تو ایک ہے، تو ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی انانیت کو ختم کر دیں. تب نئے سال کے موقع پر جو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سب کو بھول کر کے، سب کو ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، کلمہ گو بھائی بنیں. ہم کوشش کریں کہ ہم سے کسی کے جانی مالی عزت آبرو مساجد مدارس کا نقصان نہ ہونے پائے. ہم حق بیان کریں گے، ہم حق کے لیے لڑیں گے. لیکن لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ملک ختم ہو جائے. لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی عزت لٹ جائے، کسی کا گھر برباد ہو جائے. سب دنیا میں رہے. اللہ جس کو چاہے حق کے پاس پہنچا دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. اور جیسا گاؤں میں ہوتا ہے ویسے پورے دنیا میں ہو رہا ہے. کورونا مہاماری کے اس دور میں بھی لوگ صحیح سے سدھرے نہیں ہیں، سازشیں رچتے ہیں عالم اسلام کے خلاف، اور ہم لوگ مچھلی کے طرح اس میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے ساتھیوں، میں کسی خاص مکتب فکر سے مخاطب نہیں ہوں. ہر وہ انسان جو کلمہ گو ہے، ہر وہ انسان جس کا قبلہ مکہ ہے، ہر وہ انسان جس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر وہ انسان جس کا دستور قرآن ہے. آئیے پیچھے کے نقصانات سے سبق لیتے ہوئے آگے بڑھیں. نہ کہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ایسے لوگوں کی طرح مثال نہ بنے جس طرح کے لوگوں کو روشنی آئی، ان کے روشنی کے لیے انتظام کیا گیا کہ وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں. فلما اضاءت ما حولہ، جب ان کے گرد روشنی بکھیر دی گئی، نور ہی نور ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نور کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ لوگ کچھ نہیں دیکھتے. صم بکم عمی، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں. ان لوگوں کی مثال بنے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک کہ یہ امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں ہی تیرا رب ہوں اور بس میری ہی عبادت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ڈر تھا
عبادت الاوثان، بت، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا کی جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کے علاوہ کتنے لوگوں کے دربار میں انسانوں کا سر جھکتا ہے۔ لوگ اسلام کو تخلف کا ذریعہ مانتے ہیں کہ اسلام کے وجہ سے ہی ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو پڑھنے کے لیے کسی نے نہیں روکا، ریسرچ کرنے کے لیے کسی نے روکا، یہ ہماری بے تخلف ہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی ہے اس حدیث میں کہ ایک گروہ لا تزال طائفۃ من امتی، تا ایک گروہ ہمارے امت میں سے حق پہ رہیں گے۔ اگل بغل میں کچھ بھی ہو جائے اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ حق پہ بولنے والے لوگ ملیں گے، رہیں گے، اور ہیں بھی، صرف تلاشنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ تلاشیں، حق کے متلاشی بنیں، حق کو ماننے کے لیے دل کو کشادہ کریں، اور اگر حق کے تلاشنے میں آپ کو کہیں کوئی رکاوٹ ہو، دشواری ہو، اور چاہتے ہیں کہ آپ شیعہ ہی رہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ سنی ہی رہیں آپ کو مبارک ہو، آپ بریلی ہی رہیں آپ کو مبارک ہو، دیوبندی ہی رہیں مبارک ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، لیکن اگر نہیں ہو سکتے کہ کم سے کم دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ کے سبب مسلمانوں کا نقصان نہ ہونے پائے۔ میں ایک فرد کے نقصان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امت کے نقصان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو طوفان دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے طرف بڑھ رہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں، نئے سال کے موقع پر موقع ہے کہ اس طوفان اور بربادی کے قدم کو روک دیں، اور اس کو روکنے کے لیے ہمارا اتحاد ضروری ہے۔ ہم اپنی حفاظت کریں، اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں، کلمہ گو بھائی کی حفاظت کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے کلمہ گو بھائی کو ہمارے وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ آج دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ 3 باتیں مانگے تھے، جانے سے پہلے ہمارے بارے میں سوچ کر گئے تھے، مانگے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین، لمبی چوڑی زمین جو آپ نے ہم کو دکھایا ہے، ہمارے امت یہاں تک فتح کریں گے، اے اللہ تعالیٰ ایک ہی سال میں ایک ہی مرتبہ سارے امتی کو قحط سالی کا شکار مت بنا، یعنی قحط نہ پڑے۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسرے دعا یہ کیے کہ چاروں طرف سے ہمارے امتی کے خلاف لوگ جمع ہو جائیں، ہر جگہ سے جمع ہو، ان کا صفایا نہ کر سکے، ان کو جڑ سے ختم نہ کر سکے، حتی تستبیح بیضتہم، یعنی جڑ سے ختم نہ کر دے، نام لینے والا نہ ہو۔ خوشخبری بھی ہے کہ ہمارے خلاف کتنے دشمن جمع ہو جائے، ہمارے لیے چاہے جتنے دشمن جمع ہو جائیں، اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور دعا قبول بھی ہوا ہے کہ ختم نہیں کر سکتا ہم کو۔ یہ 2 دعائیں قبول ہوئی تھی، اور ایک تیسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اے اللہ ہماری امت کو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، ایک دوسرے کے جان مال کے دشمن نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ ہم لوگوں کو چاہیے اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں، کوئی قدم اٹھانے، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے، کوئی مناظرہ کرنے سے پہلے۔ آج یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، اس کے خلاف قتل کا فتویٰ، اس کے خلاف قتل کا فتویٰ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، سلام کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ آئیے آج اس نئے سال پر سب آدمی اعلان کریں کہ کسی کو سلام کرنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہر آدمی جس مسجد میں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر امام کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اعلان کریں،
ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فکری اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ ملی طور پر بھائی بھائی ہیں, اسلامی طور پر بھائی بھائی ہیں. اس لیے ایک دوسرے کا احترام کریں, گروپ میں نہ بٹیں, سمیٹیں, بکھرے ہوئے موتی کو سمیٹیں, ایک ہو جائیں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تلوار کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سمیٹ اور اپنے ہار جانے کا سبب معلوم کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک تعالیٰ, یہ سال جو نیا سال ہم لوگوں کے پاس آیا ہے, اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی گناہ تھے سب کو معاف کر دیں, اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یہ عزم اور مصمم دے, دل میں تہیہ دے کہ آگے وہ گناہ ہم سے نہ ہونے پائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی, ہمارے وجہ سے گاؤں میں جو اختلاف ہوا, ہمارے وجہ سے گاؤں میں جو جھگڑا فساد ہوا, اے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے اور سارے لوگوں کو توفیق دے کہ آپس میں مل جل کے رہیں. جو ہی عزت, آبرو, دھن دولت بچا ہوا ہے اس کو بچا کے رکھیں. اسلام کو برباد ہونے سے اسلام کے ماننے والے کو برباد ہونے سے بچائیں. اسلام کے روشن چہرہ کو لوگوں کے سامنے میں پیش کریں, نہ کہ ایسا چہرہ پیش کریں کہ لوگ اسے نفرت کریں, اور وہ ہم لوگوں کے ذریعے سے ہوگا. اے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی بدلنے کی توفیق عطا فرما, ہم لوگوں کو اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے, اور دلوں کو تو اسلام کے طرف پھیر دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.